اے آقا کیا اشقیاء خیموں میں جا کے اصغر کو شہید کریں گے؟ کیوں سوال کیا؟ اس لیے سوال کیا اصغر تو چل بھی نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا نہیں، میری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، اصغر میرے ہاتھوں میں شہید ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ وہ رات گزرتی رہی، ارے وہ دن آیا، ایک مرتبہ امام نے آواز دی، بیٹا اکبر میرے قریب آؤ۔ دادا علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر اذان دو۔ اذان کی صدا بلند ہوئی کہ آج آپ نے صبح اذان سنی ہے، ارے یہ اسی اذان کا صدقہ ہے۔ اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اب میں سوال کروں گا کیسی دردناک آواز ہوگی، 3 دن کے پیاسے کی، کیا اس آواز نے زینب کا دل پریشان کر دیا ہوگا؟ ارے 2 اذانیں تاریخ میں ایسی گونجی ہیں جنہوں نے بیویوں کے دل پہ بے چین کیے۔ ایک کوفے میں آواز گونجی، وہ کس کی صدا تھی؟ وہ مولا کائنات کی آواز تھی۔ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر عورت اپنی جگہ سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس اذان کے بعد زینب کے دل پہ اس طرح سے گزری ہے، بی بی نے اس اذان کے بعد اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے، اپنے بابا کے سر کو شکافتہ دیکھا ہے۔ دوسرے اس علی کی اذان ہے، اس علی کے اذان کے بعد تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ کبھی دیکھا قاسم کے لاش کی ٹکڑے آ رہے ہیں، کبھی دیکھا علی اکبر کا لاش آ رہا ہے، کبھی دیکھا محمد کے لاش آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین کے۔ ایک مرتبہ امام ایک کا لاشا اٹھاتے رہے، آپ تھوڑی دیر روئیں گے نا، آپ اس کے بعد سکون میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر مجلس میں 10 منٹ روئیں گے، سکون میں آ جائیں گے۔ جانتے ہیں آپ کا مولا ہر لاش اٹھانے کے بعد گریا کر رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر میں تھک گئے، صبح سے لاشیں اٹھا کے ارے خیموں میں لا رہا ہے۔ کہیں سے آواز آتی ہے چچا میری مدد کو آؤ، کہیں سے آواز آتی ہے ماموں میری مدد کو آؤ، کہیں سے آواز آتی ہے آقا میری مدد کو آؤ۔ ایک ایک لاشا لا کر حسین خیموں کے قریب رکھتے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم معصومین کے۔ جب سب شہید ہو گئے، اکبر اپنے سینے میں برچھی کھا چکے، عباس اپنے بازو قطع کروا کے نہر کے کنارے سو چکے۔ جب تمام شہید ہو چکے، اس مظلوم نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، 72 جانشینوں کو یاد کر کے ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں، ہر من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس مظلوم کی مدد کرنے والا، ہے تو اس مظلوم کی مدد کرنے والا۔ اس صدا کا گونجا تھا۔ یقین رکھے آج بھی جو لوگ ایک کیفیت رکھتے ہیں، گنبد حسینی سے آج بھی آواز آتی ہے تو اس مظلوم کی مدد کرنے والا، ہے تو اس مظلوم کی نصرت کرنے والا۔ ایک مرتبہ ہواؤں میں پرندے تڑپے، دریاؤں میں جانور مچھلیاں تڑپی، ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ امام واپس لوٹے، بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اصغر نے رلا دیا۔ ادھر اصغر گرے ہیں، ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی صدا اور بلند ہوئی۔ کیا دیکھا؟ ارے بیمار بیٹا ایڑیوں کے بل، ارے گھٹنوں کے بل، ارے مقتل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ امام نے آواز دی، بہن سجاد کو روکو ورنہ دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ امام سجاد کو روکا گیا، بیٹا سجاد حوصلہ رکھو، بیٹا ابھی تمہیں بڑے کام کرنے ہیں، اب بیٹا سجاد بہت لمبے سفر کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے پھر استغاثہ بلند کیا۔ استغاثے کے بعد جب اصغر بھی قربان ہو گئے، امام واپس خیموں میں آئے۔ خیموں کے باہر ایک صدا لیتے ہیں کہ اے زینب، اے میری بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، اے سکینہ، اے رباب، اے ام لیلا، اے میرے گھر کی کنیز، اس مظلوم کا سلام ہو۔ اب سلام کی آواز گونجی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین کو اندر لے کر آئے، ہر بی بی نے چاروں طرف سے بیویوں نے ہلکا ڈال دیا۔ ہر بی بی کہتی ہے آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی بی بی کہتی ہے آقا جب یہ بچے بابا کو پکاریں گے ان بچوں کو جواب کیا دیں گے؟ آقا یہ بتائیں یہ بچے جب پانی مانگیں گے ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ آقا خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ ارے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، سارے آج سارا دن روئیں گے اس فکر کو یاد کر کے، لیکن جس کو قرار نہیں آتا وہ جناب زینب ہے۔ امام حسین چھوڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بہن لپٹ جاتی ہے، بھیا ایک نظر اور دیکھنے دے، بھیا ایک نظر اور دیکھنے دے، میرے ماں جائے تیرے پاس زینب کیسے زندگی
बीवी कैसे गुजारेगी? आपने सुन लिया, लेकिन एक वाक्य की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि वाक्य के सामने बीबी ज़ैनब का एक जनाब इमाम हुसैन से विदा सबसे मुश्किल मरहला था करबला का, कि जब जनाब ज़ैनब की शादी हुई है ना, शादी होने के बाद अरब में दस्तूर है 3 दिन के बाद माँ जाती है बेटी का हाल पूछने। जनाब ज़ैनब की तो माँ नहीं थी। एक मरतबा जनाब फिज़ा से कहा, फिज़ा मेरे बच्चे तुझे माँ कहते हैं, जाओ जाके ज़ैनब का हाल पूछ के आओ, मेरी बेटी का हाल पूछ के आओ, किस हालत में है। जनाब फिज़ा आई, 3 दिन के बाद क्या देखा, सज्जादा इबादत पे जनाब ज़ैनब तशरीफ फरमा है, आंखें सुर्ख हो चुकी हैं रो रो कर। कहा आका दादी, अरब में ये पहली मर्तबा नहीं है, कई बच्चियों की माएँ चली जाती हैं, अरे इसमें इतना रोने की क्या बात है। सुनेंगे बीबी का फिक्रा, माँ के लिए नहीं रो रही, 3 दिन हो गए मैंने हुसैन को नहीं देखा, 3 दिन हो गए मैंने हुसैन की जियारत नहीं की। जैसे बीबी ने सुना और कहती परेशानी की क्या जरूरत है, अभी जाके मैं आका हुसैन को भेजती हूँ। वापस घर में पहुंचे, क्या मंजर देखा, हुसैन एक तरफ जोर जोर से रो रहे हैं, इमाम हसन एक तरफ रो रहे हैं, कायनात के इमाम एक तरफ खड़े रो रहे हैं। एक मरतबा का आका घर को सही और सालिम छोड़ के गई थी, ये रोने की वजह क्या है? आप फिजा टूट गई, मेरा हुसैन सो गया, आग लगी है। आलम ख्वाब में क्या देखा हुसैन ने कि जन्नत का मंजर है, जनाब सैयदा तशरीफ फरमा है, हुसैन के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहती है, हुसैन इससे ज्यादा ज़ैनब को न तड़पाना, तेरी बहन इस दुनिया से चली जाएगी। जनाब फिज़ा ने भी सारी बात बयान की, इमाम ने इजाजत दी, आओ चलते हैं, सारे के सारे मिलते हैं। लेकिन देखा जब चले जनाब ज़ैनब की तरफ, सबसे आगे आगे हुसैन है, पहुंचे, क्या देखा, बहन रोते रोते सो चुकी है, लेकिन एक दर्द है, एक सुराख है जहाँ से धूप जनाब ज़ैनब के ऊपर पड़ रही है। इमाम ने कोई चीज तलाश की, कुछ ना मिली, इमाम धूप के आगे आगे खड़े हो गए, मबादा धूप मेरी माँ जाएगी वसीयत न दे। इमाम खड़े हैं, बीबी को देख रहे, हुसैन भी उसी तरह तड़पते रहे, आंखों से आंसू आए, गरम गरम आंसू जनाब ज़ैनब के चेहरे पे पड़े। एक मर्तबा भाई को जैसे ही देखा, 3 दिन की तरसी हुई बहन भाई से लिपट जाती है, भैया 3 दिन हो गए मैंने तेरी जियारत नहीं की, भैया भैया 3 दिन हो गए, ज़ैनब तेरी जियारत को तरसती रही। क्या देखा, मेरी खातर से आज हुसैन धूप के आगे खड़े हैं, मेरे ऊपर धूप न पड़े। ज़ैनब के भी दिल में ख्याल आया होगा, काश खुदा मुझे भी ऐसा मौका दे, मैं भी अपने भाई को धूप से बचा सकूं। मैं कहूँगा मौका तो आया था, लेकिन सर पे चादर नहीं थी, हाथों में रसद थे। अरे तुम पहुंच जाओगे बाजार पे, हाथों को जोड़ के जरूर गाओगा, भैया अगर मेरी चादर होती, तेरी लाश धूप में न पड़ी रहती। अजरकुम अल्लाह। अब इसी से अंदाजा लगाएं किस तरह इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से विदा किया होगा। बार बार निबट जाती है, भैया भैया ज़ैनब को एक मरतबा आप देख लेने से, भैया एक मरतबा ज़ियारत कर लेने से। कहते ये दूसरा मौका है कि इमाम ने अपनी इमामत का सहारा दिया कि ऐ हुसैन, अगर तू ज़ैनब को इसी तरह छोड़ गया, तेरे यतीमों को संभालेगा कौन, तेरे यतीमों को संभालेगा कौन, तेरी सकीना को संभालेगा कौन, तेरे काफिले को लेके चलेगा कौन, तेरे बीमार को संभालेगा कौन। एक मर्तबा इमाम ने अपनी अंगुश्त मुबारक से जनाब ज़ैनब के सीने की तरफ इशारा किया। अल्लाह जाने इस इशारे ने क्या काम किया, वो बहन जो छोड़ने पे तैयार नहीं थी, एक मर्तबा पीछे हट के कहती है, जाओ भैया अल्लाह के हवाले, जाओ भैया खुदा हाफिज, भैया जाओ खुदा हाफिज अल्लाह के हवाले। एक मर्तबा इमाम चले, लेकिन कहते बहन मैं तो सुबह से बार बार लाशें उठाता रहा हूँ, मैंने अपने बीमार का हाल नहीं पूछा। आओ बीमार, आओ बहन चलते हैं, बीमार की खिदमत है, तो अपने बेटे का हाल पूछ लो। जनाब ज़ैनब के साथ आए, कहा उस खेमे में जहाँ बीमार नशी के आलम में पड़े हुए। इमाम आए, हाथ रखा बीमार की पेशानी पर, बुखार की शिद्दत महसूस की, आंखों से गरम गरम आंसू गिरे। बीमार ने आंखें खोली, क्या देखा, एक शख्स खड़ा है, सर से लेकर पांव तक खून में डूबा हुआ, सर से पांव तक खून में डूबा हुआ। इमाम सज्जाद एक मरतबा उठना चाहते हैं, अरे उठ नहीं सकते, फिर गिर जाते हैं। अरे मैं कहूँगा मुसलमानों है नहीं है जो असरे आशूर उठ के बैठ न सकता हो। अरे शाम गरीबा उसके हाथों में हथकड़ियाँ हो, उसके पाँव में बेड़ियाँ हो, गले में खाकदार बाग हो। अल्लाह
ایک مرتبہ امام بیوی نے سہارا دے کے کہا بیٹا سجاد پریشان نہ ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے، تیرے بابا آئے ہیں، تیرے بابا تجھ سے آخری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد نے حالت دیکھی، روتے ہوئے کہا بابا اینا اینا اخی علی اکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ آپ کبھی تنہا نہیں آتے تھے۔ امام نے کوئی رعایت، حالانکہ بیمار کے سامنے کوئی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن جب پوچھا آقا بتائیں کہ علی اکبر کہاں ہے؟ اب بیٹا اکیلا بھائی علی اکبر باہر آ گیا۔ کہا بابا قاسم کہاں ہے؟ قاسم بھی باہر آ گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا عباس کہاں ہے میرے چچا عباس؟ جناب زینب نے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا، عباس کی شہادت کا نہیں بتایا گیا تھا۔ کہتے سوچتی ہیں کہ مولا جواب کیا دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے جواب کا رخ بدلا، کہا بیٹا یہ سمجھ لو اب جوانوں میں یا میں باقی ہوں یا تم باقی ہو، یا مردوں میں میں باقی ہوں یا تم باقی ہو۔ اے بیٹا میں تجھ سے خدا حافظی کرنے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا کہتے ہیں پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے ایک عصا لا دیں اور ایک تلوار لا دیں۔ کہا بیٹا عصا لے کے کیا کرو گے؟ تلوار لے کے کیا کرو گے؟ کہا میرے بابا کو نہیں دیکھتے اکیلے رہتے ہیں، عصا کے میں کھڑا ہو نہیں سکتا، عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا اور تلوار سے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ امام نے ہاتھ رکھا سر پہ، بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ، میرا جہاد کربلا تک ہے، تیرا جہاد شام تک ہے۔ بیٹا میں نے کربلا میں شہید ہونا ہے، تو نے قدم قدم میں شہید ہونا ہے۔ زینب کے سر سے چادر اترے گی تیری شہادت، سکینہ کو تماچے لگیں گے تیری شہادت، کوفے کے بازار میں تیری شہادت، دربار کوفہ میں تیری شہادت، شام کے بازار میں تیری شہادت، دربار شام میں تیری شہادت۔ بیٹا حوصلہ رکھو، صرف اس لیے آیا ہوں بیٹا یہ اسرار امامت تیرے حوالے، بیٹا یہ تمام پھوپھیاں تیرے حوالے، یہ یتیم بچے تیرے حوالے۔ ایک مرتبہ بیمار نے چیخ ماری، ارے بستر میں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام چلے، اب آتے ہیں ذوالجناب پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا موقع آیا تھا تو جو حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہ تھا، ایک مرتبہ چاہنے والی بہن خیمے سے دیکھ رہی تھی، اب بھیا ان کو یاد کرنے کا کیا فائدہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہتے آؤ آج بہن سوار کراتی ہے۔ جناب زینب نے زانوں کو طے کیا، بھائی کو سوار کرایا، ذوالجنا چلنے لگا، چلتے چلتے 2 قدم بعد رک گیا۔ آقا فرماتے ہیں ذوالجنا اے میرے گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی بڑا تھکا ہوا ہے، تو نے میرے ساتھ لاشیں اٹھائے ہیں، تو بھی پیاسا ہے، لیکن اے ذوالجنا یہ آخری سفر ہے میرا، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، اس کے بعد امام حسین زحمت نہیں دیں گے۔ ذوالجنا نے اپنے سر سے اشارہ کیا قدموں کی طرف، امام حسین نے کیا دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی، ارے بین کرتی ہوئی کہتی ہے اے میرے بابا کے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا، اگر بابا چلے گئے تو میرے بابا واپس نہیں آئیں گے، ارے میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے کے جا۔ امام ذوالجنا سے نیچے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بچی نے پہلا سوال یہ کیا بابا کیا آپ ہمیں مدینے نہیں پہنچا سکتے؟ زیادہ یہ بات یہ بچوں کی صفت ہے، جب دیکھتے انتہا سے زیادہ شدید ہو گیا کام تو بچوں کو گھر بہت یاد آتا ہے۔ یہ سکینہ ہے، ہر جگہ گھر گھر کرتی رہی، ہر زندان میں یہی پوچھتی رہی پرندے کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھانے کی تلاش کو، جب شام ہوتی تھی کہاں جا رہے ہیں، کہاں اپنے اپنے گھروں کو، تو رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، ارے ہمارا دل بھی ترس رہا ہے، میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے کہا ہوگا بیٹی ہم جائیں یا نہ جائیں تجھے وطن جانا نصیب نہیں ہوگا، اے بیٹی تو نے زندان شام میں رہ جانا ہے۔ امام اترے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کہا بابا ہمیں گھر نہیں پہنچا سکتے، کہا بیٹی اب کوئی چارہ نہیں ہے، کہا بابا جانا چاہتے ہیں نا مجھے ایک دفعہ اپنے سینے پہ لٹا دیں، پتہ نہیں یہ آخری دفعہ ہو، اس کے بعد سکینہ ریتوں پہ سوتی ہے یہ کس جگہ آرام کرتی ہے، بابا ایک دفعہ سینے پہ لٹا دیں۔ سینے پہ لٹایا، امام چلنے لگے، پیچھے سے آواز آئی محلن محلہ ای ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے آہستہ چل۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھا جناب زینب پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، اے زہرا کے بیٹے ایک جب تک دشمن میں گر نہیں جاتا مڑ کے زینب کو اپنی صورت دکھاتا جا۔ ارے عربی شاعر فارسی شاعر ایک جملہ کہتا ہے برادر دعا کن کہ
کہ زینب بمیرت، یعنی وہ کہتا ہے، وہ ایرانی شاعر کہتا ہے بی بی زینب کا حال کہ بھیا دعا کرو کہ زینب مر جائے، تیرے بعد وہ منظر نہ دیکھے، بھیا دعا کرو زینب مر جائے، تیرا سر ڈوکے نیزہ میں بلند ہوتے نہ دیکھے، بھیا دعا کرو میں مر جاؤں، تیرا جسم پامال ہوتے نہ دیکھوں، اے سکینہ کو تماچے لگتے نہ دیکھوں، بیمار کے نیچے سے بستر کھچتے نہ دیکھوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے خدا حافظ کا امام چلے، ارے جنگ شروع ہوئی، اب میں آپ سے سوال کروں گا، دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، 10 دن سے عزاداری کر رہے ہیں، 10 دن سے ذکر حسین سن رہے ہیں، اب وہ حسین کون ہے، کون جنگ کر رہا ہے؟ ذرا تصور کریں، جس کے سینے میں اکبر کا بھی داغ ہو، جس کے سینے میں عباس کا بھی داغ ہو، جس کے سینے میں علی اصغر کا بھی داغ ہو، جس کے سینے میں قاسم کا بھی داغ ہو، ایک مرتبہ جنگ کی ہے، فوج اشقیاء ارے کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرائی ہے، امام حملہ کرتے جاتے ہیں، آؤ مجھ سے جنگ کرو، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، آؤ مجھ سے جنگ کرو، تو نے میرے علی میرے عباس کو مار ڈالا، آؤ جنگ کرو، تم لوگوں نے میرے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا۔ امام جنگ کرتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ فضا میں ایک آواز گونجی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ امام نے تلوار میان میں ڈالی، اب امام نے تلوار میان میں ڈالنی تھی، ایک مرتبہ کیا ہوا، تلواریں چلنے لگی، نیزے چلنے لگے، تیر چلنے لگے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، پتھر مار رہا تھا امام حسین کو، ارے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں میں پھینکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارے اس عالم میں بہن دیکھتی رہی، کچھ دیر گزری، کیا منظر دیکھا، شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ہے، ارے خود خنجر ہے، اس سے ضربے چلا رہا ہے، ارے بہن برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ عمر سعد کی طرف رخ کیا، اے سعد کے بیٹے، ارے حسین قتل ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، دعا کرو کوئی منظر بہن ایسا نہ دیکھے جو زینب نے دیکھا، بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جواب نہ آیا، رک کیا مدینے کا، اے نانا آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، آئیے نانا یہ حسین ہے، ارے کس عالم میں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین جب گرے ہیں، ارے گھوڑے چلتے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، آپ نے سن لیا، لیکن زمانے کا امام ارشاد فرماتا ہے، میرا سلام اس مظلوم پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ کہاں تھے حسین؟ تیروں کے اوپر معلق تھے حسین۔ کافی دیر کے بعد امام حسین زمین پر آئے ہیں، ایک مرتبہ خاک جمع کی، خاک کے اوپر سر رکھا اور جملہ ہے، پروردگار میں نے تیری محبت میں وطن چھوڑا، پروردگار تیری محبت میں میں نے اکبر قربان کیا، پروردگار تیری محبت میں میں نے عباس کو قربان کیا، پروردگار تیری محبت میں میں نے اصغر دیا، پروردگار شفاعت میرے اپنے مومنین شیعہ کی شفاعت میرے ہاتھ میں دینا۔ اتنے میں افسر میں چلنی شروع ہوئی، بہن دیکھ رہی ہے، کچھ دیر کے بعد اتنا فوج کا ہجوم پڑا کہ بی بی کو اپنا بھائی نظر نہیں آیا، صرف اتنا نظر آیا ایک جگہ ہے کہ جہاں ہجوم ہے، تلواریں اٹھتی ہیں نیچے گرتی ہیں، نیزے اٹھتے ہیں نیچے گرتے ہیں۔ اب بی بی کو جب بھائی نظر نہ آیا، ارے جلدی جلدی چلی خیمے کی طرف، ایک قدم خیمے کے اندر ہے، ایک قدم خیمے کے باہر کہ سدائے کو ایک مرتبہ سے آندیاں چلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا، ایک منادی نے ندا دی، اللہ کو دل حسین میں کربلا، اللہ کو دل حسین میں کربلا۔ ایک مرتبہ بھی آگے بڑھی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا منادی کیا ندا کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے، خیمے کا پردہ ہٹا، اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ بننے کا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا اس غریب کا سلام۔ امام جامع زینب کی نظر ایک مرتبہ امام حسین کے سر میں پڑی، ایک فقرہ کہا بھیا جب تک تیرے سر میں امامہ تھا، بہن کے سر میں چادر تھی، تیرے سر سے امامہ اترا، بہن کے سر سے چادر اتری، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اس گھوڑے نے جب امام حسین نیچے گرے ہیں، اس
اس گھوڑے نے کیا کیا؟ اپنے دانتوں سے تیر نکالنے شروع کر دیے، تیر نکالنے شروع کر دیے۔ جب دیکھا کہ لوگ حملہ کرتے جا رہے ہیں، نزدیک آتے جا رہے ہیں، اس نے حملہ کیا، کئی ملائی کو فنار کیا۔ اب لوگوں نے چاہا گھوڑے سے تلوار سے اس گھوڑے کا بھی کام تمام کرے۔ عمر سعد اپنے اس نجام پہ کھڑا ہو کے کہتا خبردار اس گھوڑے کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے ہمارا پیغمبر اس گھوڑے پہ سواری کیا کرتا تھا۔ میں کہوں گا وہاں انقلاب زمانہ سواری کا اتنا احترام، جس کا سوار رسول بنے اس کو اتنے تیر کہ اس کا بدن بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اجرکم اللہ، اس زلجلال نے کیا کیا؟ ایک وقت ایسے بھی جا سکتا تھا، اس نے اپنے پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، چلا خیموں کی طرف، اپنی زبان بے زبانی میں ہنڈلایا۔ اب سب سے پہلے جناب زینب کو خبر لی اور سب سے پہلے جناب سکینہ کو خبر دی، اے بیٹی لگتا ہے تیرے بابا آگے ہیں، اے تیرے بابا پانی لے کر آگے۔ اب جناب سکینہ باہر نکلی، دیکھا کہ زلجلال ہے لیکن سوار نہیں ہے۔ ارے حسین کی بچی تھی، سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا۔ ایک مرتبہ چلی، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ہوئی چلی۔ اب زلجلال نے اس بچی کو آتے دیکھا، سر جھکاتا رہا، سر جھکاتا رہا۔ بچی نزدیک پہنچی، ننھے ننھے ہاتھ زلجلال کے چہرے پہ رکھے۔ ایک فکرہ کہتی ہے زلجلال میں تجھے یہ پوچھنے نہیں گئی میرا بابا کو کہاں چھوڑایا، میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا ہے، میں جانتی ہوں میں یتیم ہو چکی ہوں۔ اے زلجلال صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے۔ اے زلجلال یہ بتا حل سو کیا ابھی ہم کو تلا تشانا، میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا کسی نے ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا نہیں؟ لیکن میں کہوں گا سکینہ یہاں تیرا بابا پیاسا ذبح ہوا۔ نافع کہتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کسی نے آگے کہا یہ اپنا ساتھ خوش ہو جا، حسین قتل کر دیے گئے۔ کہتے میں آیا دیکھا شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ہے، آخری جملے اور آخری زحمت تمام سینہ امام حسین میں سوار ہے اور امام حسین کے ہونٹ خشک ہیں۔ کہتے میں فوراً پہنچا، اے سعد کے بیٹے اے حسین پیاسا ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہماری سنت میں، پیغمبر کی سنت میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، یہ تو زہرا کا لال ہے، یہ حسین ہے۔ ارے اگر اجازت دے دو گھونٹ پانی کے پلا دوں۔ ایک کہتے عمر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے ایک سو کا مشکیزہ لیا، چلا دریا کے کنارے۔ ارے ابھی دریا کے کنارے نہیں پہنچا تھا، نیز و پانی اچھلنے لگا، آسمان سے خون برسنے لگا، آندھیاں چلنے لگی، منادی کی ندا گونجی، اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ ذبح الحسین و کربلا۔ کہتے آندھیاں چھٹی، میں نے دیکھا شمر آ رہا ہے، اس کے دامن میں کچھ ہے۔ میں نے کہا شمر تیرے دامن میں کیا ہے؟ میری جان قربان اس نے خون آلود سر دکھایا۔ میں نے کہا شمر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، تو نے زہرا کا بڑا دل دکھایا۔ اے شمر کام کیوں رہا ہے؟ کہتے نافع جب میں نے اس سر کو